الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین صلوات قابل قدر سادات و مومنین و مومنات المہدی سنٹر بروکلن نیو یارک میں 1439 ہجری کے عشرہ محرم کی بعنوان مقدمہ امامت آج دوسری مجلس عزا ہے اور ہم انشاءاللہ 12 مجالس میں مقدمہ امامت کو بارگاہ ایزدی میں دائر کریں گے۔ کل کی تقریر اس پیرائے میں داخل ہو گئی تھی کہ قرآن مجید میں 7 مرتبہ لفظ امام آیا ہے، 5 مرتبہ لفظ ائمہ آیا ہے، کل 12 مرتبہ ذکر ہے امامت کا، امام بھی 12 ہیں، قرآن میں امامت کا ذکر بھی 12 مرتبہ۔ خوش قسمت ہیں آپ کہ جن کے اماموں کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آج جلدی آیتیں پڑھتا ہوں تاکہ ساری آیتیں 7 کی 7 اور کچھ ائمہ والی آج پڑھ لی جائیں، کیونکہ بہت ساری آیتیں آئیں گی سپورٹ میں۔ تو جس آیت کو میں نے عنوان سخن کے طور پہ پیش کیا ہے، یہ سورہ مبارکہ یاسین کی آیت ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر شے کو ہم نے احصا کر دیا ہے، رکھ دیا ہے، سمیٹ دیا ہے، سمو دیا ہے، انٹر کر دیا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، قرآن اگر کہتا ہے وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی رتب و یابس ایسا نہیں جو کتاب مبین میں نہیں، تو کوئی شے ایسی نہیں جو امام مبین میں نہیں۔ تو گویا ایک بات طے ہو گئی
کہ امام اسے کہتے ہیں کہ جس کے سینے میں کل شے کا علم ہو. اس لیے ہم نے امام انہیں مانا ہے جو ببانگ دہل یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارے پاس علم ما کان بھی ہے، علم ما یکون بھی ہے، ہمارے پاس ماضی کا بھی علم ہے، حال کا بھی علم ہے، استقبال کا بھی علم ہے. اس لیے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر شے کا علم ہونا چاہیے امام مبین میں. اب سمجھ میں آئی بات کہ وہ امام مبین ہی تھا جس نے منبر سلونی سے کہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. ایک شخص کہتا ہے کہ میں بڑا باعث تھا، بڑا حاسد تھا، علی سے مجھے بڑا حسد تھا، جیلسی تھی. جیسے علی نے یہ کہا نا، ایک مرتبہ تو علی نے کہا نہیں، بار بار کہتے تھے اور بار بار میں سڑ بھن جاتا تھا. تو ایک مرتبہ میں نے ایسے سوچا کہ پتہ نہیں اس کو کہاں کہاں کا علم ہوگا. تو انہوں نے ممبر سے کہا انی لَأَعْلَمُ طُرُقَ السَّمَاوَاتِ مِن طُرُقِ الْأَرْضِ. اے شک کرنے والے، مجھے آسمان کے رستے زمین کے رستوں سے بھی زیادہ معلوم ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو گویا میں نے اس عشرے کے لیے جو تیاری کی ہے، میں نے 130 شرطیں لکھی ہیں قرآن و حدیث سے. 130 شرطیں امامت کی ہیں، زیادہ 1439 کے لیے 130 لکھی ہیں اور وہ پوری کی پوری پڑھنی ہے. تو آپ نے گننا آپ نے ہے، ایک شرط آج آ گئی کہ امام وہ ہے جس کے سینے میں ہر شے کا علم ہو. تبھی تو جو مسئلے اپنے اہل خانہ سے پوچھتے تھے انہوں نے سب کچھ کہلوانا پسند کیا، انہوں نے امام کہلوانا پسند نہیں کیا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہر شے کو ہم نے، اچھا احسینا کل عرض کیا تھا، یہ جو متکلم مال غیر کا صیغہ اللہ استعمال فرماتا ہے تو انفورسمنٹ کے لیے ہوتا ہے. یاد ہے نا آپ کو، بہت ساری مثالیں کل عرض کی تھی. تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کا علم احصا کر دیا ہے، رکھ دیا ہے امام مبین میں. جس کے پاس ہر شے کا علم نہیں ہوگا اور وہ امام کہلوائے گا، اس سے بھی ہم نبٹ لیں گے. اور جو ہر شے کے علم رکھنے والے کو امام نہیں مانے گا، اس سے بھی ہم نبٹ لیں گے. اللہ اکبر. یہ مطلب یہ انفورسمنٹ یہ ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. تو ایک شرط گویا، پہلی شرط آج شروع ہو گئی. ایک شرط کل بیان کی تھی، اب شرطیں شروع ہو جائیں جلدی جلدی تاکہ یہ مقدمہ پیش ہو. یہ گویا مثلیں کھل رہی ہیں، یہ فائلیں کھل رہی ہیں، اور انشاءاللہ پہلے تو وکیل فائلیں کھولے گا، پھر انشاءاللہ جرح و بحث کرے گا اور پھر نتیجہ دے گا، اور پھر گواہوں کا بھی ٹیسٹ ہو جائے گا کہ انہوں نے کس انحماق سے سنا ہے اور کیسی گواہی دی ہے.
یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ اس مقدمے کے گواہ بن رہے ہیں، ورنہ ان کو ضرورت نہیں ہے جن کے مقدموں کے گواہ سید الملائکہ ہوں، جن کے مقدموں کے گواہ خود عادل ہوں، خود جسٹس، چیف جسٹس ہوں، اگر وہ کسی فقیر کو گواہ بنا لے تو یہ عنایت ہے ان کی کہ انہوں نے اپنے مقدمے میں ہمیں بھی گواہ بنا لیا۔ تو ہمارے ہاں یہ دشمنیاں بہت ہوتی تھی بچپن میں نے جب آنکھ کھولی تو یہ قتلوں میں ہی میں نے آنکھ کھولی ہے، قتلوں کے اندر ہی دشمنیاں۔ کورٹ میں جا کے فیصلہ ہوتا تھا کہ کون ہماری پارٹی کا ہے، کون ان کی پارٹی کا ہے۔ وہاں 2 روز ہوتی تھی، ایک مدعی کی، وہ جو مقتول کی طرف سے لوگ آ رہے ہیں، ایک قاتل کی۔ قاتل والے بھی دندن آتے ہوئے آتے تھے، مدعی والے بھی اعلان کرتے ہوئے آتے تھے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ مدعی کے گواہ ہیں، قاتلوں کے گواہ نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ آپ مظلوموں کے گواہ ہیں، مدعیوں کے گواہ ہیں، مقتولوں کے گواہ ہیں، غاصبوں کے گواہ نہیں، مغصوبوں کے گواہ ہیں۔ جن کا حق چھینا گیا ان کے آپ گواہ بن رہے ہیں، جنہوں نے حق چھینا ہے ان کے آپ گواہ نہیں بن رہے۔ تو ایک شرط کل بیان ہو گئی تھی، وہ بھی ذرا سماعت فرما لیجئے، اس کو بھی میں عرض کر دوں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، امام وہ ہوگا کہ جو اس قابل ہو کہ اللہ کی پاک زبان کے ذریعے پوری انسانیت کو اس کے ذریعے بلایا جائے، یعنی اس کا سٹیٹس ایسا ہونا چاہیے۔ تو اب یاد رکھیے، اگر کوئی بندہ 40 سال تک، 50 سال تک، 60 سال تک، 70 سال تک بت پرست رہا ہو تو اس کا نام تو کنورٹڈ کا مسلمانوں کی زبانوں پہ تکلف سے آتا ہے، لسان اللہ پہ کیسے نام آئے گا؟ تو اسے چاہیے کہ وہ اس قابل ہو کہ اللہ کی مقدس زبان سے، بے زبان کی زبان سے اس کو پکارنے کے لیے یوز کیا جائے۔ قیامت کے دن یوم ندعو کل اناس بامامہم، خوش قسمت ہیں آپ کہ آپ نے تو امام اس کو مان لیا ہے جو ہے ہی لسان اللہ۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ہمارے یہاں سوچتے ہیں نا، آج ہی نیو جرسی میں تھا تو ایک میرے بھائی نے سوال کیا، یہ بتائیے کہ اللہ انبیاء ما سلف سے بولتا رہا، ظاہر ہے حضرت موسیٰ تو کلیم اللہ تھے، ان کے علاوہ بھی بولا ہے، یہ غلط فہمی دور ہو جائے، صرف موسیٰ سے نہیں بولا ہے، اور بھی نبی ہیں ان سے بولا ہے، ولیوں سے بھی بولتا رہا ہے اللہ۔ اس کی مرضی ہے درخت کے ذریعے بولے، اس کی مرضی ہے اسٹون کے ذریعے بولے، اس کی مرضی ہے پیبل کے ذریعے بولے، اس کی مرضی ہے دریا کی روانی سے بولے، اس کی مرضی ہے ہوا کے جھونکے سے بول پڑے، اس کی مرضی ہے عرش سے بولے، اس کی مرضی ہے فرش سے بولے، اس کی مرضی ہے فضا سے بولے، اس کی مرضی ہے ہوا سے بولے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسے بولتا ہوگا؟ تو شب معراج میں اس نے پرچہ آؤٹ کر دیا، جیسے آج بولا ہوں ویسے پہلے بولتا۔ اچھا، یہ میں جو عرض کر رہا ہوں یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کوئی، اللہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، پاک ہے۔ نہ اللہ کے ہاتھ ہے، نہ اللہ کا چہرہ ہے، نہ اللہ کی زبان ہے، نہ اللہ کا سر ہے، نہ اللہ کا بدن ہے۔ تو پھر میں حیران اس بات میں ہوتا ہوں بعض اوقات کہ جب اس کی زبان ہے نہیں تو پھر علی کو لسان اللہ کیوں کہا؟ جب اس کا چہرہ ہے نہیں تو علی کو وجہ اللہ کیوں کہا؟ جب اس کے ہاتھ ہیں نہیں
تو علی کو ید اللہ کیوں کہا؟ جب اس کا پہلو ہے نہیں تو علی کو جنب اللہ کیوں کہا؟ تو یہ اصل میں ید اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، ولی اللہ، جنب اللہ، یہ جو جتنے یہ نسبتیں اللہ کی طرف ہیں، یہ نسبتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ میں مثال دے دوں ذرا سی تاکہ آپ کے لیے ذرا وضاحت ہو جائے۔ آج کل ہمارے ہاں زبان پہ کنٹرول بہت کم ہے، ابھی میں نیو جرسی میں بھی کہہ کے آ رہا ہوں، سب سے زیادہ ہم امپیشنٹ واقع ہوئے ہیں، حالانکہ ہمیں تو پیشنٹ ہونا چاہیے تھا۔ ہم محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں جن کو لوگوں نے برا کہا اور انہوں نے ان کے لیے دعائیں دی۔ پھر فرش ازاں سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ اگر سیرت محمد و آل محمد 40-50 سال کی مجلسیں سننے کے بعد بھی انسان کے وجود میں نہیں آ سکی تو پھر فیشن کی مجلسیں ہو رہی ہیں، اصلاح کردار کی مجلسیں نہیں ہو رہی۔ اس فرش ازاں سے تو سیکھ کے جانا چاہیے، اس سے تو تبدیلی ہونی چاہیے۔ تو اب ایک بات سمجھ لیجئے، بندے کے لہجے سے پتہ چل جاتا ہے، بندے کے لہجے سے کہ بندہ راضی ہے یا ناراض ہے، لہجے سے پتہ چلتا ہے، ایکسنٹ سے پتہ چلتا ہے۔ اگر آپ کو وارم طریقے سے بندہ بول کے ملا ہے تو آپ سمجھیں گے خوش ہے، اور اگر بندہ وارم طریقے سے نہیں ملا تو آپ سمجھیں گے بندہ ناراض ہے۔ تو اب میں سمجھا ہوں علی کو لسان اللہ اس لیے قرار دیا کہ خود خدا تو پیکر جسمانی میں آئے گا نہیں، پتہ کیسے چلے کہ اللہ کسی کے ساتھ ناراض ہے یا راضی ہے؟ علی کے لہجے سے پتہ چلے گا۔ علی راضی ہے تو اللہ راضی ہے، علی ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ اچھا اب یہ بھی سن لیجئے، ہمارے بھائی بھی بہت کرٹیکل ہیں آج کل، ماشاءاللہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ہمارے گھر جانے تک تقریباً 80-90-100 بندہ تو دیکھ ہی چکا ہوتا ہے یہ مجلس، ماشاءاللہ اب تک تو 200 بندہ تقریباً لگ بھگ دیکھ چکا ہے کل والی مجلس کو۔ تو کوئی ہو سکتا ہے اعتراض کرے کہ آپ نے جذبات میں کہہ دیا کہ یہ لسان اللہ ہے۔ بھیا یہ جذبات میں نہیں کہا، یہ مقدمہ امامت اسی لیے دائر کیا ہے، قرآن میں لکھا ہے کہ علی لسان اللہ ہے۔ آیت پڑھوں، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، میرے لیے آخری زمانے میں سچا زبان بنا، میرے لیے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، آخری زمانے میں مجھ ابراہیم کے لیے ایک سچی زبان بنا۔ اللہ نے جواب دیا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ تم نے صرف اپنے لیے مانگی ہے، ہم نے ہر نبی کے لیے سچی زبان علی کی شکل میں بنا دی۔ علی کا نام آگے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جلدی جلدی آگے بڑھیں کہ ایک آیت تو ہو گئی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ایک ہوگی یوم ندعو کل اناس بِإِمَامِهِمْ، وہ بنی اسرائیل والی۔ ایک اور آیت سن لیجئے، اس آیت کو ذرا توجہ سے، یہ سورہ حجر میں ہے یہ جو آیت اب میں پڑھ رہا ہوں، اور اس آیت کو سنیں گے تو بڑے دریچے کھل جائیں گے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اصحاب الایکہ کہلاتی ہے، قرآن میں ذکر ہے، ایکہ بستی کا نام ہے، وہ کیپٹل تھا ان کا۔ آگے صالح اور ہود کی قومیں اراؤنڈ آباد تھیں، دو بستیاں تھیں، دو بستیاں کافروں کی، انہوں نے نبیوں کو بہت تنگ کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان دونوں بستیوں والوں سے انتقام لیا۔ اللہ فرما رہا ہے ستایا نبیوں کو، انتقام ہم نے لیا۔ پتہ چلا انتقام لینا اللہ کا کام ہے۔ اگر اللہ کے بہاف پہ کوئی انتقام لے لے تو غصہ اس پہ نہ کیجئے، اللہ پہ کیجئے۔
انتقام لینا اللہ کا کام ہے، انا منتقمون، ہم ہیں انتقام لینے والے، منہم، ان سے انتقام لینے والے ہم ہیں۔ اور میں حیران اس بات میں بھی ہوں، یہ جو امامت کا مقدمہ دائر کیا ہے، تو عجیب بات یہ ہے کہ لفظ شیعہ بھی قرآن میں 4 مرتبہ، لفظ محمد بھی قرآن میں 4 مرتبہ، لفظ قصاص بھی قرآن میں 4 مرتبہ، لفظ انتقام بھی قرآن میں 4 مرتبہ۔ تو انتقام لینے والوں کے لیے بھی عدد وہی رکھا جو آقا کا عدد تھا یا شیعوں کا عدد تھا۔ تو یہ انتقام لیا ہم نے، فانتقمنا منہم، بستیوں والوں سے اللہ فرما رہا ہے ہم نے انتقام لے لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، وہ دونوں بستیاں تھیں امام مبین پر۔ اب یہاں پر تھانوی صاحب کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، مودودی صاحب کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، قادری صاحب کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، ابن تیمیہ والوں کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، ابن قیم والوں کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے مکاتب فکر ہیں سب نے ایک بات یہ لکھی کہ وہ دونوں بستیاں تھیں کھلی شاہراہ پر، کیونکہ امام کا معنی ہوتا ہے، امام کا معنی ہوتا ہے کھلی شاہراہ، اور مبین آ جائے تو ایکسٹریم اوپن ہو جاتی ہے۔ وہ جو میدان کی شکل میں شاہراہ ہو اس کو کہتے ہیں امام مبین۔ تو اب ایک مسئلہ اور حل ہو گیا، امام وہ ہوتا ہے جس کی امامت کا فیصلہ سقیفہ کے بند کمرے میں نہ ہو، غدیر کے کھلے میدان میں ہو۔ تو وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اب یہ تیسری شرط آ گئی کہ امام وہ ہوگا جو مبین ہو، کیونکہ شیطان ہے عدو مبین، دین ہے دین مبین، رسول ہے رسول مبین، تو امام کو بھی ہونا چاہیے امام مبین، کیونکہ کتاب بھی مبین ہے، امام بھی مبین ہے۔ یعنی مبین کہتے ہیں واضح، کھلا، یعنی وہ امام نہیں ہوتا کہ جس کی امامت بند کمروں میں ہو، امام وہ ہوتا ہے جس کی امامت کھلی شاہراہوں پہ ہو، کھلے میدانوں میں ہو۔ اس لیے اب آپ دیکھ لیجئے کہ جب کبھی بھی امامت چنی گئی لوگوں کی تو بند کمروں میں چنی گئی، اور ہمارے مولا کی ولایت و امامت کا اعلان ہمیشہ کھلے میدان میں ہوا، خواہ غدیر میں ہو یا مباہلہ میں ہو۔ تو یہ آیت آپ نے سماعت فرما لی کہ بستیوں کو امام مبین پہ رکھا، تو ایک لغوی معنی بھی مل گیا ہمیں یہاں کہ امام وہ ہوتا ہے جو ایکسٹریم اوپن ہو، امام کا معنی ہوتا ہے ایکسٹریم اوپن۔ اب میں نے جو لغت کی کتابیں تھیں ان کو بھی دیکھا کہ چلے لغت کو بھی دیکھیں کہ لغت میں کیا لکھا ہے، شرطیں طے ہو جائیں۔ تو ایک معنی میں نے لغت میں دیکھا، الامام ایل مستر، میم سین تو جس کو آپ کہتے ہیں را، اس کو آپ اہل پنجاب کہتے ہیں فٹا، فٹا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ مستر وہ جو لکھنؤ والے ہیں وہ کہتے ہیں پیمانہ، خان صاحب کہیں گے پیمانہ۔ تو امام کا ایک معنی ہوتا ہے پیمانہ، پیمانے کو جا کے دیکھ لیجئے گا، جیومیٹری والوں نے بچپن سے دیکھا ہے کہ پیمانہ عجیب ہے، ہوتا وہ بھی اثنا عشری ہے۔ یہ پیچھے والوں سمجھ نہیں آ رہی بات، وہ بھی اثنا عشری شاباش شاباش۔ تو یہ بھی ایک شرط یہ بھی آ گئی کہ امام کا معنی ہے پیمانہ، میئر کرتے ہیں آپ پیمانے سے، مستر سے آپ سطروں کو
डिस्टेंस को मेजर करते हैं, आप नापते हैं, मापते हैं। बचपन से यही तरीका होता है कि ये पैमाने को आप रखते थे ताकि कोई लकीर टेढ़ी ना हो जाए। मुसल्लस बनानी है, त्रिकोण बनानी है तो वो भी सीधी बने, कोई टेढ़ी ना हो। तो एक बात तय हो गई कि इमाम इसीलिए मिस्तर है कि इमाम के साथ रहेंगे तो जिंदगी की लकीरें टेढ़ी नहीं होंगी, वरना मुकद्दर की लकीरों में इतनी कंजेशन हो जाएगी कि एक्सीडेंट हो जाएंगे। हादसात से बचना है तो इमामत का पैमाना इस्तेमाल करो। इमामत का पैमाना चाहिए, मिस्तर चाहिए, ताकि लकीरें ठीक हो। मुकद्दर की लकीरें, ये आप नहीं उंगलियां दिखाते या पामिस्ट्री में, ये भी लकीरें ही होती हैं ना। बहुत सारे लोग तो खामखा ही आपको परेशान कर देंगे। मेरा एक शागिर्द है, वो कोशिश कर रहा हूँ मैं कई सालों से कि वो यहाँ आ जाए, ज़रा मूडी टाइप है। वो सबसे दुनिया का बड़ा पामिस्ट है, इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा पामिस्ट है। वो आपकी उंगली लकीरों से ये भी बता दे कि आज नाश्ता क्या किया था, और इसका मैं आई विटनेस हूँ। मैं चाहता हूँ उसको ज़रा बुलाऊँ यहाँ पर ताकि दुनिया को पता चले कि पामिस्ट्री क्या होती है। पामिस्ट्री आप समझ ही नहीं सकते जब तक जॉन से ना मिले, जो मेरा शागिर्द है जॉन आज़मी। वो आएगा तो फिर इंशाअल्लाह आप देखेंगे उसके पास कितने उलूम हैं, ख़ास तौर पे पामिस्ट्री का। ये पामिस्ट्री में जो होता है लकीरें, ये लकीरें इसीलिए तो होती हैं कि कुछ लकीरें टेढ़ी होती हैं, कुछ लकीरें सीधी होती हैं। अजीब बात यह है, मैंने आज तक कोई लकीर हाथ में किसी के सीधी देखी नहीं है। आप देख लीजिए, आप कितनी लकीरें आपके यहाँ सीधे हैं हाथ में, इसमें हाथ में नहीं है, उंगलियों में है, उंगलियों में सीधी है। हाथों की जो लकीरें हैं कहीं ना कहीं उसमें टेढ़ जरूर होगा। तो मिस्तर काम क्या करेगा, आपकी उस कजी को सिरात मुस्तकीम पे रखता है, वो मिस्तर, वो पैमाना। तो इमाम का एक माना हो गया पैमाना। तो जुमला कहने दीजिए, अगर इमाम का लुगत में माना पैमाना है तो पैमाने का काम सीधा रखना है। जो खुद टेढ़ा हो वो उम्मत को सीधा क्या करेगा। नारा भी लगाते जाओ, मैं थके पड़े हैं। तो ये आप शर्त अज़हान आलिया में महफूज करते आए। अच्छा, एक आयत जरा और पढ़ लेते हैं ताकि जरा सी आयतें भी आ जाएं। अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। वो लोग जो ये कहते हैं कि बारे इलाहा, हमारे अहले खाना की तरफ से, हमारी ज़ुर्रियतों की तरफ से आँखों की ठंडक मुहैया करते रहना। आँखों की ठंडक हो। वो पता चला कि इमामत के साथ एक लफ्ज़ आना ज़रूरी है शर्त में कि वो आँखों की ठंडक हो। किसी अली के दुश्मन ने अपनी औलाद को कुर्रतु ऐनी नहीं कहा, या नबी ने कहा है, या अली ने कहा है, या फातिमा ने कहा है। मौला सलामत रखे, ठीक है। कुर्रतु अब जरा मुलाज़ा फरमाएं, यह भी एक शर्त आ गई कुरान से कि कुर्रतु आयुन, कुर्रतु ऐनी, ये लफ्ज़ दुश्मनान अहले बैत को कभी तौफीक ही नहीं हुई कि अपने बच्चों को भी कुर्रतु ऐनी कह दे। सुबहान अल्लाह। इसलिए कि वो इमामत के लिए है, वो ख़ानदान इमामत के लिए है। वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और हमें मुत्तक़ियों का इमाम करार दे। अच्छा, अब ये दो किस्म के इमाम हैं, सुन लीजिए आप। आज की हद तक, कल फिर और आएंगे, अभी तो इमामत की किस्में आएंगी। आज की हद तक दो किस्में हैं। एक है बंदों का इमाम, सूरह बकरा में आवाज दी जब कहा व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना, और उस वक्त को याद कराओ अपनी उम्मत को मेरे हबीब जब आपके रब ने
ٹیسٹ لیا، ابراہیم کا امتحان لیا کلمات کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے سارے کلمات کا امتحان صحیح نمبروں میں پاس کر لیا۔ جب وہ پاس ہو گئے تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے جا رہا ہوں۔ تو بھیا لوگوں کے امام کے لیے اگر ٹیسٹ کی ضرورت ہے تو متقین کا امام شورا سے کیسے بن جائے گا؟ غور تو کریں ذرا، ابتلا ضروری ہے۔ ابتلا کہتے ہیں ٹیسٹ کو، ابتلا، اور ابتلا بھی کس کے ذریعے ہو؟ کلمات کے ذریعے۔ کریکولم کیا ہے امامت کا؟ ذرا غور کیجئے، امامت کے امتحان کا سلیبس کیا ہے، کریکولم کیا ہے؟ وہ ہے کلمات۔ اور خدا کی قسم دوست دشمن سب نے، کسی نے اس کا انکار نہیں کیا کہ ابراہیم سے جو امتحان لیا گیا تھا وہ 14 کے کلمات کا تھا۔ محمد و علی، فاطمہ، حسن، حسین، زین العابدین، باقر العلوم، صادق آل محمد، باب الحوائج، باب المراد، امام رضا، تقی جواد، علی نقی، حسن عسکری، مہدی ابن حجت ابن الحسن العسکری، یہ 14 کا امتحان دیا، 14۔ اچھا، 2 امتحان ہیں، سن لیجئے ذرا۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، آدم کو ملے تھے اللہ کی طرف سے کلمات، ان کی توبہ ہو گئی قبول۔ شیعہ سنی سب نے لکھا وہ 5 تھے، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ 5 کے ذریعے توبہ قبول ہوئی ابو البشر کی، 14 کے ذریعے امامت ملی ابراہیم کو۔ کوئی سمجھے ہے یا نہیں؟ آپ نے آج تک آدم کو امام نہیں کہا، اس لیے کہ امامت نہیں ملتی پنجتن پاک سے، توبہ قبول ہوتی ہے۔ امامت ملے گی تو 14 کا اقرار کرنا پڑے گا۔ ایک بات طے ہو گئی کہ جس طرح قرآن اثنا عشری ہے، جس طرح ہم اثنا عشری ہیں، اس طرح خلیل بھی اثنا عشری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام، اچھا عجیب بات یہ ہے کہ ابراہیم پہلے تھے عبد، بندہ، ورشپر، جیسے ہمارے محمد و آل محمد نے فخر کیا عبد خدا ہونے پر۔ یہ بکے ہوئے لوگ ہیں، بکے ہوئے ذاکر ہیں، یہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں جو محمد و آل محمد کو اللہ کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے عقیدے یہ ہیں کہ محمد و آل محمد نے ہمیشہ اللہ کو منوایا ہے، اللہ نے ہمیشہ محمد و آل محمد کو منوایا۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے تھے عبد، پہلے سے تھے معصوم، پہلے سے بنائے گئے نبی، پھر بنائے گئے رسول، پھر اولو العزم قرار دیے گئے، پھر صاحب دین، صاحب شریعت، پھر خلیل۔ کتنے عہدے ہو گئے؟ عبد، معصوم، نبی، رسول، اولو العزم، صاحب دین، صاحب شریعت، خلیل۔ 8 عہدے ہیں۔ اب کوئی گنجائش ہے کہ امامت کا عہدہ دیا جائے ان 8 کے بعد؟ 8 سے پہلے امامت کا عہدہ نہیں ملا، 8 کے بعد ملنا بتاتا ہے کہ حضور کو چھوڑ کر امامت رسالت سے بھی افضل ہے، اولو العزمیت سے بھی افضل ہے، نبوت سے بھی افضل ہے، انبیاء کی عصمت سے بھی افضل ہے، عبدیت انبیاء سے بھی افضل ہے، خلیل خدا سے بھی افضل ہے ہمارے امام۔ سمجھ گئے؟ مقدمہ یہ ہے، مقدمہ امامت۔
لوگوں کو پتہ تو چلے کہ ہماری تھیالوجی کیا ہے. نام نہیں لوں گا. ایک صاحب ہیں جنہوں نے بہت لوگوں کو کنورٹ کیا ہے, بہت بڑا نام ہے ان کا. میں جب جوان تھا اس وقت سے ان کی کتابیں دیکھ رہا ہوں, پھر ان سے ملاقات بھی ہوئی, زیارت بھی ہوئی, یہاں میرے پاس آئے بھی, رہے بھی میرے پاس. تو انہوں نے لاکھوں کو کنورٹ کیا, لاکھوں کو علی ولی اللہ پڑھایا, لاکھوں کو علی ولی اللہ پڑھانے کے بعد ان کے دماغ میں ایک وائرس آ گیا اور انہوں نے ایک کتاب لکھ دی ہمارے مذہب کے خلاف, اور لکھ کر کتاب یہ ڈاکٹر منظور رضوی ہیں ان کو دی, یہ جو نیو جرسی والے ابھی وہ مجلس میں تھے, ان کو دی کہ آپ چھپوا دیں. بھلا ان کا وہ مجھ سے پوچھ لیتے ہیں. مجھ سے انہوں نے کہا کہ سرکار ذرا بتا دیجیے یہ کتاب چھاپنے کے قابل ہے. میں نے کہا نہیں, یہ کتاب چھاپنے کے قابل نہیں. میں مصنف سے خود ملوں گا اور ان کی میں ذرا دماغ کو ٹھیک کر دوں گا, آپ فکر نہ کیجیے. اتفاق سے ایک دن میرے پاس آ گئے میرے ایک شاگرد کے ساتھ بیت القائم میں. یہ 95 کی بات ہے, میں وہاں موجود تھا. مجھ سے کہتے ہیں کہ شیخ آج ہمارا ایک اعتراض ہے. وہ عربی بولتے ہیں. اعتراض یہ ہے کہ آپ جو شیعہ ہو نا, کچھ چیزوں میں بہت آگے چلے جاتے ہو. میں نے کہا فرما دیجئے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں گے, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. عمر میں آپ بڑے ہیں, بہت بڑے علامہ بھی ہیں آپ. کہہ لیں گے یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے جو امام ہیں, امام جو 12 امام 14 معصومین ہیں, یہ آپ کے جو 14 معصومین 12 امام ہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ انبیاء اولو العزم کے برابر ہیں. تو میں نہیں مانتا. میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی آپ نے الزام لگایا ہے, یہ ہمارے ائمہ کی توہین ہے. ہمارے ائمہ کی برابری کوئی کر ہی نہیں سکتا, نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی نبی. ہماری یہ ہستیاں 14 سارے انبیاء ما سلف سے افضل ہیں. ہمارے 12 امام حضور کو چھوڑ کر سارے نبیوں رسولوں سے افضل ہیں. کہا اس کی کوئی دلیل؟ میں نے کہا دلیل آپ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے. کہنے لگے وہ کہا. میں نے کہا یہ دیکھیے کتاب میں آپ نے لکھا ہے کہ جب میں ادھر تھا تو میں نے حدیث کی تحقیق کی تھی, اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. یہ ہمارے اسکول آف تھاٹ میں آپ نے لکھا یہ حدیث ٹھیک ہے. تو بھئی اگر سنی عقیدے میں یہ حدیث ٹھیک ہے تو ایمان سے بتائیے محمد افضل ہیں یا سارے انبیاء افضل ہیں؟ جب سارے محمد ہیں تو سارے ان سے افضل ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو بعض چیزیں ایسی مکس اپ ہو رہی ہیں, ہمیں بدنام کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے, نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہے, نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے, نہ اللہ کے افعال میں کوئی شریک ہے, نہ اللہ کی عبادت میں کوئی شریک ہے. بلکہ ہمارے ائمہ نے تو اللہ کی عبادت کروائی ہے. ایک جملہ شروع کر رہا ہوں, خطبہ بڑا طویل ہے, کم از کم 60 منٹ کا خطبہ ہے, شروع آج کر دیتا ہوں. یہی امامت کا چیپٹر, امامت کا ٹاپک. پوچھا ابو ذر نے سرکار سے کہ ذرا میرے مولا علی کی امامت کے لیے کچھ پروف عطا فرما دے. تو نبی نے کہا یا ابا ذر لولا علی ما بان الحق من الباطل ولا المؤمن من الکافر. اگر علی نہ ہوتے تو حق و باطل میں ما بہل امتیاز نہ ہوتا. سمجھے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ. قرآن کہتا ہے نا کہ حق اور باطل کو گڑبڑ نہ کرو. نبی فرماتے ہیں اگر تیرا مولا علی نہ ہوتا تو حق و باطل گڑبڑ ہو جاتے. حق و باطل سے جس پیمانے نے جدا کیا ہے اس کا نام علی اور ولی اللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. شاباش شاباش. منافق دونوں ہاتھ بلند کر کے
اب یہاں میں تقریر روک رہا ہوں، یہ جو 12 بجے پھر آنا ہے نا، تو خاور صاحب نے تو کہا ہے صرف مصائب پڑھیں، اور بیچاروں نے ڈر کے کہا ہے کہ نیاز نہیں ملنے والی۔ میں نے کہا بھئی ہم نے نیاز مانگی کب ہے؟ آپ کا اشرا پڑھ رہے ہیں نیاز کے بغیر، تو ایک مجلس نہیں پڑھ سکتے؟ آپ ہم سے نیاز لیں، یہ نہ کہیں استغفراللہ۔ ان جوانوں کو یہ بیچارے سمجھیں گے کہ کیونکہ مولانا کو نیاز نہیں دے رہے اس لیے وہ تھوڑی سی مجلس پڑھیں گے۔ میں پوری مجلس پڑھوں گا آدھے گھنٹے کی، اور میں انشاءاللہ اس میں مقدمہ امامت نمبر 3 پڑھوں گا۔ اس روایت کو میں آج مکمل کر دوں گا، یہ جو میں نے ابھی شروع کی ہے۔ صرف ایک جملہ اور سن لیں، باقی اس میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ اور وہ جملہ یہ ہے وَلَا الْمُؤْمِنُ مِنَ الْكَافِرِ، کافر اور مومن الگ نہ ہوتے اگر تیرا مولا علی نہ ہوتا ابو ذر۔ اور اگلا جملہ سبحان اللہ وَلَا عُبَدَ اللَّهُ، ابو ذر اگر علی نہ ہوتے تو اللہ ہوتا، اس کی عبادت نہ ہوتی۔ یا علی یا علی یا، سمجھ میں آگئی بات؟ بس آج 2 محرم الحرام ہے، اور آج کے دن کاروان حسینی کربلا پہنچ گیا۔ آج ورود کربلا ہے۔ ورود کربلا کے کچھ واقعات ہیں۔ ان میں پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ جب اس جگہ حسین ابن علی کا کاروان پہنچا تو حسین ابن علی کے گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا۔ میرے مولا نے 6 سواریاں بدلی، 6 گھوڑے، 2 گھوڑے تو رسول کے تھے، ایک کا نام تھا مرتجز، دوسرے کا نام تھا عقاب، 4 اور سواریاں بدلی، کوئی گھوڑا آگے نہیں چلتا۔ جب 6ٹھی سواری نے چلنے سے انکار کر دیا تو حسین ابن علی نے سرد آہ بھری اور فرمایا ہا ہونا محط رحالنا، ہماری وعدہ گاہ آ گئی، ہا ہونا تسقط دماؤنا، ہمارے خون کے بہنے کا صحرا آ گیا، ہا ہونا یقتل رجالنا، ہمارے مردوں کی قتل گاہ آ گئی۔ سوچ رہا ہوں اگلا جملہ کہوں کہ نہ کہوں۔ ہا ہونا تو تک حریمنا، ہمارے اہل خانہ کی بے حرمتی کی جگہ آ گئی۔ بس پردے میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی اثناء میں سیدہ زینب آگے بڑھی۔ بی بی زینب نے 2 جملے کہے۔ ایک جملہ یہ کہا کہ بھیا جب آپ یہاں رکے ہیں نا تو یہاں ایک جھونکا آیا، ہوا کے جھونکے میں نے آپ کے خون کی خوشبو سونگھی۔ اللہ اکبر۔ امام کہتے ہیں بس بہن ہماری منزل آ گئی۔ اور دوسری بات یہ کہی بھیا جب بھی ہمارا قافلہ مدینہ سے لے کر کربلا تک جہاں رکتا ہے نا، ایک دکھیاری بی بی کی رونے کی آواز آتی ہے۔ کہا زینب یہ ماں فاطمہ ہے، جب میں وداع آخر کے لیے گیا تھا تو میری اماں نے یہ کہا تھا کہ بیٹا فکر نہ کرو، تم ہی نہیں جا رہے ہو، تمہاری ماں قدم قدم تمہارے قافلے کے ساتھ۔ جزاک اللہ اجرکم علی اللہ۔ اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رولائے۔ اللہ بیماروں کو شفا کامل و عاجل عطا فرمائے، خاص طور پہ ہمارے زہری صاحب کو اللہ مکمل شفا دے، اور منظورین کو بھی اللہ شفا عطا فرمائے۔ بانیان مجلس کو اللہ جزا دے۔ کل بھی بہترین نیاز خلیفہ صاحبان کی طرف سے آئی تھی، آج بھی بہترین اہتمام ہے۔ اللہ کریم آپ کو اجر دے۔ فرش عزا پہ آپ آ رہے ہیں، بڑی عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ باوضو بیٹھے، اور اس امید سے بیٹھیں کہ اسی فرش عزا پہ کہیں فاطمہ موجود ہے، کہیں رسول بیٹھے ہیں، کہیں علی بیٹھے ہیں، کہیں حسن بیٹھے ہیں، کہیں زین العابدین آئے، کہیں زینب ہے، کہیں ام کلثوم ہے، کہیں اصغر کی ماں ہے، کہیں اکبر کی ماں، کہیں قاسم کی ماں ہے۔ اللہ میرا یہ عقیدہ ہے، میرا نظریہ ہے۔ میں نے ہمیشہ مجلس پڑھی ہے، ان کی خدمات عالیہ کا تصور کر کے پڑھی۔
اللہ اکبر، حسین ابن علی کا قافلہ رک گیا کربلا میں۔ ابو الفضل، حسین ابن علی کہتے ہیں ابو الفضل عباس ذرا جاؤ، یہ سامنے بستی نظر آ رہی ہے نا، تو اس بستی کے کسی بزرگ کو بلا کے لے آؤ، یہ اسباب گریہ کے لیے ہے، ورنہ حسین جانتے ہیں جب وہ خود نشاندہی فرما رہے ہیں کہ ہمارا مقتل آ گیا، ہماری بہنوں کے چادروں کے لٹنے کی جگہ آ گئی، ہماری بچیوں کے تماچے کھانے کی جگہ آ گئی، ہماری لاشوں کی پامالی والا میدان آ گیا، سب جانتے ہیں، مگر اسباب گریہ بھی ضروری ہیں، جاؤ کسی بزرگ کو بلا لاؤ۔ کچھ بزرگ آئے، پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو ایک بزرگ آگے بڑھا، اس نے کہا یقال لہا ماریہ، اس جگہ کا نام ہے ماریہ۔ حل لہا اسم آخر، کوئی اور بھی نام ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا یقال لہا نینوا، اس کو نینوا بھی کہتے ہیں، کوئی اور بھی نام ہے؟ تو بزرگ نے کہا یقال لہا ارض کرب و بلا، اس کو کرب بلا بھی کہتے ہیں، کرب و بلا۔ بس یہ جملہ سننا تھا، حسین ابن علی نے کہا اللہم انی اعوذ من الکرب والبلا، یا اللہ میں کرب اور بلا سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وہ آ گئی جگہ جہاں کا انتظار تھا۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے ابو الفضل سے کہا کہ اس زمین کے مالکوں کو بلا کے لے آؤ۔ بنی اسد بلوائے گئے، 60,000 درہم میں 4 مربع میل اراضی میرے مولا نے خرید کی کہ جہاں ہمارے لاشیں گرے وہ کسی کی جگہ نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ حسین ابن علی کا وہ ذرعی اصول ہے۔ کل آپ جلوس نکالیں گے نا، یہ جلوس ہم اسی لیے نکالتے ہیں، کل آپ جلوس میں ضرور آئیے گا، صبح کے 11 بجے آپ پہنچ جائیں، وقت کی پابندی کریں تاکہ مجلس بھی سنیں، جلوس کی برآمدگی بھی دیکھیں، نماز ظہرین بھی جماعت سے پڑھیں۔ ہم یہی تو بتانے جاتے ہیں جلوسوں میں میڈیا والوں کو کہ ایمرجنسی میں حکومتیں کہاں زمینیں خرید کرتی ہے، مگر کیونکہ یہ امام ہے لہذا امام نے پہلا کام یہ کیا غصبی جگہ پہ ہمارے لاشیں نہ گرے، غصبی جگہ پہ ہماری بندگی اور عبادت نہ ہو، اس لیے اراضی خرید کی۔ اور جب اراضی خرید کر چکے تو حسین ابن علی نے حائر کی جگہ چھوڑ کر ساری جگہ بنی اسد کو دے کے کہا کہ میں ساری جگہ تمہیں واپس کرتا ہوں، 3 شرطیں ہیں۔ میری پہلی شرط یہ ہے کہ اگر کوئی ہماری قبروں کا نشان پوچھتا ہوا کربلا آ جائے تو انگلی پکڑ کے ہم غریبوں کی قبروں تک لے۔ مولا سلامت رکھے، ماشاءاللہ، اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلائے، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ میرے بزرگ تھے آغا نجفی، ابھی بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جب چاروں طرف سے گریہ بلند ہو جائے تو سمجھو کسی معصوم کی روح آ گئی۔ چاروں طرف سے گریہ اسی وقت بلند ہوتا ہے جب کسی معصوم کی روح کنڈولنس لینے کے لیے آ جائے۔ اللہ اکبر، ہماری پہلی شرط یہ ہے اگر کوئی مسافر ہماری قبروں کا نشان پوچھتا ہوا آ جائے تو تم اسے ہماری قبریں بتا دینا۔ اور دوسری شرط یہ ہے زمین واپس کر رہا ہوں، ہمارے زائر کو 3 دن تک مہمان رکھنا، اسی زمین سے جو غلہ اگے کھانا کھلانا۔ میں جب پہلی مرتبہ حسن البکر اور صدام کے دور میں جب کربلا گیا، ایک ٹیکسی ڈرائیور مجھے گھر لے گیا، میں نے دیکھا اس کے گھر میں آغا خمینی کی تصویر تھی، آغا خوئی کی تصویر تھی، اور وہ میرے ساتھ لپٹ کے کہنے لگا شیخ تجھے گھر تو لے آیا ہوں مگر معافی مانگتا ہوں قیامت کے دن حسین کو میری شکایت نہ کرنا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ حسین نے کہا تھا میرے زائر کو 3 دن مہمان رکھنا، حالات اتنے خراب ہیں کہ میں 3 دن مہمان رکھ نہیں سکتا۔ اجرکم علی الزہرا، ماشاءاللہ۔ بس تقریر تمام ہو رہی، طویل زحمت نہیں۔ حسین ابن علی نے فرمایا تیسری شرط یہ ہے، اب یہ جو جملہ آپ سنیں گے حیران ہو جائیں گے۔ تیسری شرط اے بنی اسد والو یہ ہے
کہ جب ہمارے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوں تو تھوڑی تھوڑی خاک ہماری لاشوں پہ ڈال دینا تاکہ ہماری قبریں بن جائیں. اور اب تم چلے جاؤ اپنی بیویوں کو بھیج دو، اپنی عورتوں کو بھیج دو. عورتیں آئیں بنی اسد کی. حسین ابن علی نے عجب جملہ کہا، میں بھی زینب کا بھائی ہوں، میں بھی ام کلثوم کا بھائی ہوں، میں رقیہ کا بھائی ہوں. اگر تمہارے مرد مجبور ہو تو تم پانی لینے کے بہانے چلی آنا، تھوڑی تھوڑی خاک ہماری قبروں پہ ڈال دینا، ہماری لاشوں پہ ڈال دینا. اور اب تم چلی جاؤ اور اپنے بچوں کو بھیج دو. جب چھوٹے چھوٹے بچے آئے، حسین ابن علی کہتے ہیں میں بھی اکبر کا باپ ہوں، میں بھی اصغر کا باپ ہوں. اگر تمہارے والدین مجبور ہو تو تم کھیلنے کے بہانے چلے آنا، تھوڑی تھوڑی خاک اپنی جھولیوں میں لے آنا. جزاک اللہ اجرکم علی اللہ. آخری جملہ، آخری جملہ، التماس دعا. خیمے لگ گئے، وصیتیں ہو گئیں، بیع نامہ لکھا گیا. عرب میں دستور تھا کہ جب بیع نامہ لکھا جاتا تھا تو جو پیسے دے رہا ہوتا تھا مالک، وہ اپنے نام لکھواتا تھا. مگر حسین ابن علی نے بیع نامے میں جو نام لکھوایا وہ علی اکبر کا تھا. یہ علی اکبر کی جاگیر ہے کربلا، یہ کربلا علی اکبر کی جاگیر. یہی وجہ ہے، مجھے آج بھی یاد ہے، نثار حویلی میں ایک عالم دین اشرا پڑھ رہے تھے نثار حویلی لاہور میں. ان عالم دین نے ایک جملہ پڑھا تھا، لوگ ایک دوسرے کے گلے لگ گئے تھے، ماتم شروع ہو گیا تھا، جوانوں نے ٹکریں مار دی تھی دیواروں کے ساتھ. وہ جملہ یہ تھا کہ جب بی بی سکینہ کو سر ملا بابا کا سال کے بعد زندان شام میں، تو پہلا بیان یہ کیا، بابا ارمان اس بات کا ہے بھائی اکبر کی جاگیر میں مجھے تماچے مارے، بھائی اکبر کی جاگیر میں مجھے تازیانے، ماتم حسین.